سب سے پہلی بات تو یہ کہ اس سورہ کا نام یاسین ہے اور یاسین
یاسین محمد مصطفیٰ کا نام. اور دوسری بات، جب تفسیر آپ اٹھا کے دیکھیں گے تو اس کی ہر آیت فضائل آل محمد میں نظر آئے گی. یعنی سورہ یاسین میں آل یاسین کا تذکرہ. اب چونکہ محمد مصطفیٰ کے نام سے ہے تو آل کا تذکرہ. تو اب آپ سمجھے ہمارا مرنے والا چونکہ محب اہل بیت ہوتا ہے، لہذا اب آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ سورہ یاسین کی تلاوت کیوں کی جاتی ہے. سورہ یاسین کی تلاوت نہیں ہوتی بلکہ فضائل آل محمد سنائے جاتے ہیں. صلوات پڑھیں. اور اس کے بعد اب آیت انا نحن جمع کرنے کا پیورل کرنے کا واحد کرنے، جبکہ وہ واحد بھی نہیں، احد ہے. اس نے اپنے لیے پورا مکمل سورہ نازل کر دیا ہے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. یعنی وہ جو احد ہے تقسیم نہیں ہو سکتا، دو نہیں ہو سکتا. جو صمد ہے، جو بے نیاز ہے، جو لم یلد ہے، جو ولم یولد ہے، نہ اس کی کوئی اولاد نہ اس کا کوئی والد. تو جو اتنا احد ہو تو پھر وہ جمع کا صیغہ کیوں استعمال کر رہا ہے؟ اب یہی سوال ظاہر ہے کہ قرآن کا ایک لفظ بھی سمجھ میں نہیں آ سکتا. آج قرآن سے آیتوں کے نکالنے کی بات ہو رہی ہے. قرآن کا ایک زبر سمجھ میں نہیں آ سکتا، ایک جد سمجھ میں نہیں آ سکتا، ایک تشدید سمجھ میں نہیں آ سکتی کہ اللہ نے کس مصلحت سے لگایا، جس مصلحت سے وہ آیت نازل ہوئی ہے. تو اب ایک مولا ہی کا چاہنے والا چھٹے امام کے دور میں کہتا ہے آپ کے مولا سے، مولا یہ آیت ظاہر ہے کہ وہ تو خالق موت و حیات ہے، وہی مردوں کو زندہ کرتا ہے اور وہی زندوں کو مارتا ہے. تو پھر اس نے یہاں پر انا کیوں نہیں کہا، نحنو کیوں کہا؟ یہاں جمع کا صیغہ کیوں استعمال کیا؟ یہاں یہ کیوں نہیں کہا کہ انا میں زندہ کرتا ہوں؟ یہ کیوں کہا نحنو ہم زندہ کرتے ہیں؟ یعنی ہم کیوں کہا، جمع کا صیغہ کیوں استعمال کیا؟ ہمارے چھٹے امام نے سینے پہ ہاتھ رکھا اور فرمایا کہ یہی ایک آیت نہیں، قرآن میں جہاں جہاں اللہ نے عہد ہوتے ہوئے جمع کا صیغہ استعمال کیا ہے وہاں وہاں ہم آل محمد کو شامل کیا ہے. صلوات پڑھیں محمد. وَإِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَىٰ، ہم ہی مردوں کو زندہ کرتے ہیں، ہم ہی مردوں کو زندہ کرتے ہیں. اس کی بہترین مثال مولائے کائنات علی بن ابی طالب ارشاد فرماتے ہیں موت اور حیات اللہ کے اختیار میں ہے، لیکن اس نے اپنی مرضیاں عطا کر کے یہ اختیار ہمارے حوالے بھی کیا. اب آئیے کیسے حوالے کیا؟ حضرت علی علیہ السلام آپ نے بچپنے سے سنا ہوگا، بڑے بڑے خطیبوں سے سنا ہوگا. حضرت علی کا ایک یہ زندہ معجزہ تھا کہ کوئی مردہ آتا تھا تو ٹھوکر مار کے کہتے تھے قم باذنی. بہت مشہور ہے یہ بات، قم باذنی، میرے حکم سے اٹھ جا. کہتے تھے نہیں کہتے تھے، اور وہ اٹھ بھی جاتا تھا. اس کی مثالیں بھی ہیں. اچھا یہ تو مولا کہتے تھے. ایک نبی وہ بھی مردوں کو زندہ کرتے تھے. دیکھیے اعتراض نہیں ہونا چاہیے، اگر امام زندہ کر رہے ہیں تو نبی نے بھی زندہ کیا، قرآن میں موجود ہے. حضرت عیسیٰ بھی مردوں کو حیات دیتے تھے. اب جب حیات دیتے تھے وہ کیا کہتے تھے؟ وہ بھی کچھ نہ کچھ تو کہتے ہوں گے. وہ کہتے تھے قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے اٹھ جا.
قم باذن اللہ. حضرت علی کہتے تھے قم باذنی. یہ فرق کیوں ہے؟ نبی کہہ رہے قم باذن اللہ اور حضرت علی کہہ رہے قم باذنی. ذرا غور کرنا چاہیے نا کہ حضرت علی کیوں کہہ رہے ہیں اللہ کا نام نہیں لے رہے, قم باذنی کہہ رہے ہیں. نبی اللہ کا نام بھی لے رہے ہیں تو زندہ کر رہے ہیں. تو فرق کیا ہے؟ حضرت عیسیٰ چونکہ جانتے ہیں کہ میری حیات کے بعد, میرے چرخے چہاروں پہ چلے جانے کے بعد میری قوم مجھے خدا کہے گی یا خدا کا بیٹا کہے گی. اگر میں نے قم باذنی کہہ کے زندہ کیا تو ان کے لیے دلیل بن جائے گا. لہذا لفظ اللہ کا استعمال کر کے میں نے بتا دیا کہ میں اللہ نہیں اللہ کا بندہ ہوں. چلو پڑھے بر محمد. اور حضرت علی علیہ السلام نے جو قم باذنی کہا تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو سنیے, شب ہجرت بستر رسول پر سب چادر اوڑھ کر تلواروں کی چھاؤں میں سوئے, اپنے نفس کو بیچا, رضائے الہی کو خریدا. اللہ کی رضا مرضات اللہ, رضا بھی نہیں بلکہ مرضیاں, اللہ کی مرضیوں کو خرید لیا. جب مرضیوں کو خرید لیا تو جہاں مرضیوں میں خلقت ہے, جہاں مرضیوں میں رزق ہے, جہاں مرضیوں میں حیات ہے, وہی موت بھی ہے. موت بھی ہے, حیات بھی ہے. تو شب ہجرت اپنے نفس کو بیچ کر اللہ کی مرضیوں کو خریدنے کے بعد علی کو یہ اختیار پیدا ہو گیا کہ قم باذنی کہہ کے جسے چاہے زندہ کر دے اور جسے چاہے موت کے گھاٹ اتار دے. صلوات پڑھے اللہم صلی علی محمد. تو عزیزو, بہرحال اہل بیت کا جو چاہنے والا ہوتا ہے اسی کے لیے یہ آیت ہے کہ اللہ مردوں کو زندگی عطا کرتا ہے, مردوں کو حیات دیتا ہے. حدیث بھی ہے مما تعالیٰ بیال محمد ماتا شہیدہ. ظاہر ہے کہ حدیث کی ویلو اسی وقت ہوتی ہے اگر وہ قرآن سے مطابقت کرتی ہے. حدیث ہے کہ جو اہل بیت کی محبت میں مر جائے وہ شہید ہوتا ہے. کبھی آپ نے سوچا کہ شہید کا مرتبہ کیوں دیا گیا؟ اگر آپ معنی پہ غور کریں, شہید کے اصلی معنی ہے گواہ. گواہ, گواہ کے لیے عدالت میں کیا ضرورت ہوتی ہے؟ زندہ یا مردہ؟ عدالت میں جب بھی گواہ جاتا ہے تو زندہ جاتا ہے. تو گواہ کے لیے شرط ہے کہ حیات ہو. تو اب یہ جو اہل بیت کے چاہنے والے تو رسول نے کہا مما تعالیٰ حب آل محمد ماتا شہیدہ, یعنی جو اہل بیت کی محبت میں مرتا ہے وہ شہید یعنی زندہ ہوتا ہے. زندہ ہوتا ہے. تو اب زندہ کا کام کیا ہے؟ کہ یہ گواہ کس چیز کا ہے؟ یہ الوہیت کا گواہ ہے, یہ رسالت کا گواہ ہے, یہ امامت کا گواہ ہے, یہ ولایت کا گواہ ہے, یہ قیامت کا گواہ ہے, یہ نمازوں کا گواہ ہے, یہ اصول دین کا گواہ ہے, یہ فروع دین کا گواہ ہے. یہ زندہ ہے. ہم مردوں کو زندہ ہے. اسی سے ملتی جلتی حدیث پیغمبر نے اور ارشاد فرمائی مما تعالیٰ حب آل محمد ماتا مرحوما. جو اہل بیت کی تمام حدیثیں جو رسول نے ارشاد فرمائی وہ ماتا سے شروع ہوتی ہیں. آج آپ کی خدمت میں چاہتا ہوں پیش مما تعالیٰ حب آل محمد ماتا مرحوما. جو اہل بیت کی محبت پر مر جائے وہ رحم کیا ہوا. کہ ایسے محب اہل بیت کی مجلس ہے کہ جن کی کبھی نماز قضا نہیں ہوئی ظاہری طور پر, اور ہمیشہ ظہر کے بعد زیارت عاشورہ کی تلاوت معمولی بات نہیں. لیکن کل جب انہوں نے نماز ظہر پڑھی تو وہ زیارت عاشورہ نہیں پڑھ سکے. مصلحت الہی ہوتی ہے اور مصلحت الہی میں ائمہ شامل ہوتے ہیں. ہو سکتا ہے امام نے کہا کہ زندگی بھر زیارت عاشورہ ظہر کے بعد پڑھتے تھے, اب آؤ قبر میں ہم تمہیں اپنی زیارت کرائے دیتے ہیں. اب ہم اپنی زیارت کرائے دیتے ہیں. بہت ممکن ہے. یہ میرا اپنا خیال تھا جو آپ سے
کیونکہ روایات میں ہے کہ مولا کائنات نے ہمارے ہر امام آتے ہیں اپنے چاہنے والے سے تو ان کو دیکھے امام حسین بھی آئے، بلکہ یقین ہے کہ آئے ہوں گے اور کہا ہوگا یہ درس آیا بس۔ تو ماتا مرحوما اہل بیت کی جو محبت میں مر جائے وہ رحم کیا ہوا مرتا ہے، رحم کیا ہوا۔ اب ذرا غور کیجیے کہ رحم کیا ہوا یعنی پہلے ہی سے بس اس کے دل میں محبت اہل بیت ہونا چاہیے، اور جب مرتا ہے تو وہ مرحوم مرتا ہے یعنی رحم کیا ہوا۔ اسی لیے ہم جب مجلس کا وقفہ لکھتے ہیں تو اس میں لکھتے ہیں مرحوم، بڑا مرحوم مسعود حسن صاحب مرحوم۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں یہ سرٹیفکیٹ دینے کا حق حاصل ہو گیا حدیث رسول کی وجہ سے کہ رحم کیا ہوا اس دنیا سے گیا ہے۔ اس کے علاوہ ماتا اعلیٰ آل محمد ماں کا مغفورہ، جو اہل بیت کی محبت میں اس دنیا سے رخصت ہو جائے۔ اچھا میں اس لیے بھی گواہ ہوں، محلہ بھی گواہ ہے کہ مجلس حسین میں وہ بیٹھتے تھے، دار و مدار ہوتے تھے، مسائل میں آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے۔ یہی سب نتیجے ہیں مومن کی، اہل بیت کے چاہنے والے کی۔ تو اب ماتا اعلیٰ آل محمد ماتا مغفورہ، جو اہل بیت کی محبت میں مر جائے وہ بخشا ہوا مرتا ہے، یعنی جو بھی گناہ وغیرہ زندگی میں ہو گئے تو اب وہ پروردگار بخش دیتا ہے اس کو۔ رسول کی حدیث ہے جو اہل بیت کی محبت میں مر جائے ماں کا مغفورہ، وہ بخشا ہوا مرتا ہے۔ اس کے علاوہ مات علی حب آل محمد مات مومنا مستکمل الایمان، جو اہل بیت کی محبت میں مر جائے وہ مومن مرتا ہے اور مکمل ایمان کے ساتھ مرتا ہے۔ صلوات تو پڑھیں پر محمد۔ اہل بیت کی محبت کے ساتھ صاحب ایمان ہوتا ہے۔ اسی لیے میں بار بار اپنی مجلسوں میں کہتا ہوں کہ اہل بیت سے رابطے کو ختم نہ کریں، کبھی مجلسوں پہ اعتراض نہ کریں، کبھی تبرک پہ اعتراض نہ کریں، کبھی علم پہ اعتراض نہ کریں، کبھی فرشیزہ پہ اعتراض نہ کریں، کبھی عزادار پہ اعتراض نہ کریں۔ اہل بیت سے صحیح رابطہ ہونا چاہیے۔ ماتا علی حب آل محمد ماتا مومنا مستکمل الایمان۔ اب سنیے فضیلت میں حدیث، ماتا علی حب آل محمد کہتے غفر اللہ جعل اللہ قبرہ مزار ملائکۃ الرحمہ۔ جو اہل بیت کی بہت عظیم حدیث آپ کی خدمت میں نے پیش کی رسول کی کہ جو بھی اہل بیت کی محبت میں مر جائے تو جعل اللہ قبرہ مزار ملائکۃ الرحمہ، پروردگار عالم اس کی قبر کو ملائکہ رحمہ کی زیارت گاہ قرار دیتا ہے۔ یعنی جو رحمت کے ملائکہ ہیں، جو رحمت کے فرشتے ہیں، وہ اس کی قبر کی زیارت کو آتے ہیں۔ یعنی جو مومن مرتا ہے، جو اہل بیت کا چاہنے والا مرتا ہے۔ اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں پیغمبر اکرم ماتا علی حب آل محمد ماتا مستقبل الایمان کے بعد پھر ایک ارشاد فرمایا کہ بشرہ ملک الموت بالجنہ۔ جیسے ہی مرنے والا مر رہا ہوتا ہے ملک الموت آتا ہے اور اس مومن سے مرنے والے سے کہتا ہے، بشارت دیتا ہے جنت کی۔ یعنی جو اہل بیت کی محبت میں مر جائے تو ملک الموت اسے جنت کی بشارت دیتا ہے، بشرہ ملک الموت بالجنہ۔ اب ایک اور عظیم حدیث کہ من مات علی حب آل محمد فتح لہ بابان الی الجنہ۔ جو اہل بیت کی محبت میں اس دنیا سے جا رہا ہوتا ہے تو پروردگار عالم اس کی قبر میں 2 دروازے جنت کی طرف کھول دیتا ہے۔ بابان الی الجنہ فتح لہ، یہ رسول فرما رہے ہیں کہ جو اہل بیت کا چاہنے والا ہوتا ہے اس کی قبر میں 2 دروازے جنت کے کھول دیے جاتے ہیں، کسی زحمت تاکہ مومن کو زحمت نہ ہو، اہل بیت کے چاہنے والے کو قبر کی تنگی محسوس نہ ہو۔ تو یہ اہل بیت کے چاہنے والوں کے لیے ہے، مگر شرط یہ ہے کہ سچی محبت ہو،
सच्ची मोहब्बत हो, मोहब्बत में इताअत शर्त है। लौ काना हुब्बुका सादिक़न लअतातहु इन्नल मुहिब्बा लिमन युहिब्बु मुतीहु। अगर तुम्हारी मोहब्बत सच्ची है तो तुम जिससे मोहब्बत करते हो उसकी इताअत करो। अगर वो नमाजी थे तो हमें भी नमाजी होना चाहिए, अगर वो रोजादार थे तो हमें भी रोजादार होना चाहिए, अगर वो पड़ोसी का ख्याल रखते थे तो हमें भी पड़ोसी का ख्याल रखना चाहिए, अगर वो गरीबों की देखभाल करते थे तो हमें भी गरीबों की देखभाल करना चाहिए, अगर वो इफ्तार के वक्त रोटियां उठा के दे देते थे तो हमें भी कम से कम किसी न किसी का इफ्तार कराना चाहिए, ताकि ये पता चले कि ये इताअत कर रहा है अहले बैत की। सिर्फ दावे मोहब्बत नहीं है बल्कि इताअत अहले बैत भी है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ग्रामी, अब दो बातें औलाद के लिए, दो हदीसें, चूंकि वालिद मेरे भी वालिदी की तरह चाहे बहुत मानते थे, खुदा मग़फ़िरत करे। मग़फ़िरत तो यकीनी है, यानी उनकी औलाद भी ज़ाहिरी तौर पर मैं ये यहाँ पर समझता हूँ कि मुतमईन है कि मेरे बाप की मग़फ़िरत हो गई। जो रोज़े ज़ियारत आशूरा रोज़ पढ़ता हो, जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को रोज़ याद रखता हो, जो रोज़, दूसरे लफ्ज़ों में कहूँ, जो रोज़ नमाज के बाद तवल्ला भी करता हो, तबर्रा भी करता हो, तो जाहिर है कि उसके लिए तो कोई मसला ही नहीं है। तो बहुत आसानी से मोहब्बत किया है। बहरहाल एक नेक इंसान, मोहल्ले वाले भी इस बात के गवाह, तो औलाद, जाने वाले सब इस बात को। अब दो हदीसें उनके सिलसिले से, और ताकि इस माह रमज़ान में ये पैगाम पहुँच जाए तमाम और जितने लोग भी मजलिस हो गए। रसूल की हदीस है, मन नज़रा इला अबवैहि नज़रा माक़ितिन लम यक़बिलिल्लाहु मिन्हु लहु सलातुहु व सियामुहु व क़ियामुहु। कि जो अपने माँ बाप की तरफ, तवज्जो से सुनिएगा, जो अपने माँ बाप की तरफ गुस्से भरी नजरों से देख लेगा, उसकी न नमाज को हो, न रोजा को हो, न क़याम, न इबादत। ये कौन फरमा रहा है रसूल? अब अगर कोई साहब बड़े नमाजी हो, रोजा तक न करते हो, लेकिन माँ बाप को नाराज किए हो, तो इस गुमान में न रहे कि उनका नमाज और उनका रोजा हो। सिर्फ गुस्से भरी निगाह से नाराज कर देना तो बहुत बड़ी बात है, सिर्फ गुस्से भरी निगाह से देख लिया। देखिए, गुस्से भरी निगाह से अगर माँ बाप की तरफ देख लिया तो नमाज रोजा सब दे। अब लोग कहते हैं कि अहले बैत की मोहब्बत कैसे फायदा पहुंचाएगी। अरे पहले माँ बाप को तो समझ लो, अहले बैत से मोहब्बत नुकसानदेह है। पहले माँ बाप की इताअत पे तो गौर करो। अगर उनको गुस्से भरी निगाह से देख लिया तो इबादतें गई, जाए कि अहले बैत तो अजीम हस्तियां हैं। अब दूसरी हदीस, मन नज़रा इला अबवैहि नज़रा रहमतिन आताहुल्लाहु लिकुल्लि नज़रतिन हज्जतन मबरूरा। ये रसूल फरमा रहे हयातुल कुलूब में कि जो अपने माँ बाप की तरफ प्यार भरी नजरों से देख ले, मोहब्बत के साथ देख ले, तो अल्लाह उसको हर नजर के एवज, हर निगाह के एवज एक कबूल हज का सवाब अता करता है। ये ऐसी हदीस तो नहीं थी कि इतनी आसानी से आप कब से कब एक बड़ी सलावत को हो। अगर रहमत की निगाह से देख लिया, प्यार भरी नजरों से माँ बाप की तरफ देख लिया, तो वो एक नजर कबूल शुदा हज का सवाब रखती है। हज कबूल मामूली चीज नहीं है। कबूलियत हज बड़ी मुश्किलें होती हैं, एक महीने का सफर होता है, आदमी परेशान रहता है, दिक्कतें आती हैं,
اسی لیے زندگی میں ایک مرتبہ حج کو واجب کیا ہے، بار بار واجب نہیں کیا ہے۔ اب اس حدیث کا انالائسس ہو اس طرح سے کہ لوگ جاتے ہیں، کمیٹیوں کی طرف سے بھی جاتے ہیں، حج کمیٹی سے بھی جاتے ہیں، پرائیویٹ بھی جاتے ہیں، کتنا خرچ ہوتا ہے جانتے ہوں گے آپ۔ 3 لاکھ 3.5 لاکھ روپے خرچ ہوتے ہیں، ایک مہینہ وہاں رہنا پڑتا ہے تقریباً، اور اس کے بعد حج سے جب واپس انسان آتا ہے تو اس کی زبان پہ جب بھی وہ ملتا ہے یہی کہتا ہے بس دعا کیجیے گا اللہ حج کو قبول کر لے۔ سنیے گا، حج کو قبول کر لے یعنی اتنا پیسہ خرچہ کرنے کے بعد، اتنی زحمتیں برداشت کرنے کے بعد، سعی کے بعد، طوافوں کے بعد یہ خیال کر رہا ہے، وہ آ کے یعنی یقین نہیں ہے، اس کو یہی کہتا ہے بس دعا کیجیے گا، بڑی مشکلیں ہیں، حج میرا قبول کر لے پروردگار۔ یہی ہوتا ہے نا، حج میرا قبول کر لے پروردگار۔ ارے جب اتنا پیسہ خرچ کرنے کے بعد بھی تمہیں یقین نہیں ہے تو رسول نے جو فارمولہ بتا دیا کہ اپنے ماں باپ کی طرف پیار بھری نظروں سے دیکھتے رہو، حج قبول شدہ کا ثواب ملتا رہے گا۔ صلوات پڑھیں حج قبول شدہ کا ثواب ملتا رہے گا۔ روزانہ گرامی ماں باپ بہت بڑی نعمت۔ جب ماں باپ کا سایہ اٹھ جاتا ہے تب احساس ہوتا ہے باپ کا یا ماں کا کونے میں تخت کے بیٹھا رہنا کی بہت دلاسا رہتا ہے، اور باپ اور ماں کی کیفیت ہوتی ہے جب تک بچہ باہر رہتا ہے اس وقت تک بے چین رہتا ہے باپ یا ماں، اسے نیند نہیں آتی، بار بار آنکھ کھل جاتی ہے کہ بیٹا آ گیا۔ جب اطمینان ہو جاتا ہے تب یقین کے ساتھ جیتا ہے۔ آدمی اہمیت نہیں سمجھتا، اولاد ماں باپ کے مرتبے سے واقف نہیں ہے، لیکن جس وقت چھن جاتی ہے یہ دولت، خدا کرے کہ جن کے ماں باپ اٹھا ہے وہ سلامت رہے اور اولاد کو توفیق کے پروردگار سے اور جن لوگوں کے ماں باپ اس دنیا میں نہیں ہے ان کی مقصد فرمائے اور ان کی اولاد کو ایثار ثواب کرنے کی یہ بھی ایک ایسے بات تھے کہ جو سب کو سمیٹے ہوئے، ساری اولادوں کو سمیٹے ہوئے، گھر کا ایک خوشگوار ماحول، سارے بچے عبادت گزار، ایک بچہ عالم دین، دین کرنے والا، یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے اور بڑی سعادت ہوتی ہے کسی باپ کے لیے کہ اس کا بچہ امر بالمعروف کرے اور نہی عن المنکر کرے، بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ جیسے خاندان میں ایک ہی آدمی ہوتا ہے تو 7 کشتوں کو جو بخشواس کرتا ہے، تو اس کو احساس زیادہ ہوتا ہے، کوئی سارے ثواب زیادہ کرتا ہے، اس کو فضیلتیں زیادہ معلوم ہوتی ہیں۔ تو اللہ نے یہ انتظام بھی ان کے لیے کر دیا کہ ہمیشہ سارے ثواب ہوتا رہے گا، عملی صورت میں بھی اور غیر عملی صورت میں بھی۔ اگر سارے ثواب کوئی زبان سے نہیں بھی کرے گا تو جو عمل ہوگا وہ اپنے آپ کی سارے ثواب بن جائے گا۔ جو نماز اولاد پڑھے گی وہ اپنے آپ کی سارے ثواب بن جائے گی، جو قرآن کی تلاوت اولاد کرے گی وہ اپنے آپ قرآن کی تلاوت کی سارے ثواب بن جائے گی۔ یعنی سب سے بہتر سارے ثواب کا درجہ جس سے اس میں گرامی یہ رمضان کا مہینہ ہے اور روزے کا عالم، کیونکہ اگر اپنے روزے میں چار چاند لگانا ہو تو روزے میں احساس کر لینا مسکر والا کہ حسین پیاسے مارے تو تمہارا روزہ اور پرنور ہو جائے گا اور بابرکت ہو جائے گا۔ احساس کر دینا کہ جناب رباب کی گود میں علی اکبر پیاسے، احساس کر دینا کہ علی اکبر پیاسے،
अज़ीज़ान गिरामी, करबला का मंजर हमेशा हमारे दिलों में रहता है, चाहे वो माह मुबारक रमज़ान हो, चाहे दूसरे अय्याम हो, दूसरे महीने हो, करबला को हम हमेशा याद रखते हैं। जब हमारा कोई मर जाता है तो भी हम करबला को नहीं भूलते, बल्कि अपने गम का मदावा करबला के मसाइल से करते हैं। यही लिखा जाता है कि अगर हुसैन का गम न होता, शहदाए करबला का गम न होता, तो हमको इस गम पे सब्र न आता। अज़ीज़ान गिरामी, इमाम हुसैन करबला के मैदान में यको तन्हा आवाज देते हैं, हल मिन नासिरिन यंसुरना, हल मिन मुईनिन युईनुना, हल मिन मुगीसिन युगीसुना। कोई मेरा यार और मददगार। बड़ी गर्दनों से आवाज आई, हमें मौत ने मजबूर कर दिया। खेमे से रोने की आवाज आई, हुसैन दौड़े हुए खेमा के पास आए। ज़ैनब, क्या बात है, तुम लोग इस बेकरारी से रो रहे हो, हमारा वक्त आखिर है। कहा, भैया आपकी आवाज से इस्तिग़ासा में ऐसा क्या लिखा कि खुदा मेरी मदद है, इन रसूलों के सवाल पर रूम को पहुंचे कि बेचैन हो गई बीवियां। का बीवियां क्या चाहती हैं? का आपका आखिरी दीदार चाहती है। का कैसे मुमकिन है? कहा आप खेमे में तो आइए। इमाम खेमे में गए, इमाम दरमियान में खड़े हो गए, चारों तरफ से बीवियों ने घेर लिया। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह, या इब्न रसूलिल्लाह। अमीरों, इसी असनाद हुसैन ने जनाब फिज़्ज़ा की तरफ देखा, कहा अम्मा फिज़्ज़ा, मेरा वो लिबास ला दीजिए, वो संदूक में रखा है। जनाब फिज़्ज़ा दौड़ी हुई गई, वो पुराना लिबास लेके आने लगी। जनाब ज़ैनब ने देखा, अम्मा फिज़्ज़ा ये क्या ले जा रही है? आका ने लिबास लगाया है। अरे कहा ये क्यों नहीं कहती, मेरे बाद आएगा, कफन ले जा रही। जवाब हो जाए। अमीरों, हुसैन ने वो लिबास पहना, ऊपर से दूसरा लिबास पहना। जब बाहर आए तो अब घोड़े को देखते हैं, कभी लजान को देखते हैं, कभी मक्तल को देखते हैं, कभी फुरात का गनारा देखते हैं। ज़ैनब ये मंजर देख रही है, ज़ैनब ये मंजर देख रही है। जल्दी से चादर ओढ़ के बाहर आई। कहा जाए क्या बात है कि आज कोई सवार करने वाला नहीं? कहा हाँ, अब्बास नहीं, अली अकबर नहीं, ये दोनों हमें सवार कराते थे तो हम आगे बढ़ते थे। तो कोई बात नहीं है, आज ये बहन सवार कराएगी। मगर भैया एक बात अम्मा की याद आ गई। अम्मा की वसीयत थी। का क्या वसीयत थी? कहा जरा गले के बटन खोल दीजिए, बटन तमाम हो रही है, और गर्दन को झुका लीजिए। हुसैन ने बटन को खोला, गर्दन को झुकाया, ज़ैनब आगे बढ़ी, गले के बोसे लेने लगी। अरे जल्दी से हुसैन हटे, कमाल है, क्या कर रही हो? अम्मा ने कहा था हुसैन के गले में, मेरी बेटी। जब हुसैन सलाम आखिर के लिए आए, गले को चूमना यही जिब्र मशहूर का गुल खंजर हुसैन के गले पे मुनादी ने निकाली। हुसैन में करबला, हल हुसैन में करबला, अय्या